السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ایک سوال، آج تم نے کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی؟ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، مطلب صرف فرض نماز میں 17 بار، اور اگر سنت اور نفل بھی شامل کریں 40 سے 50 بار روزانہ۔ مگر ایک سوال، کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا لفظوں کا مطلب پتہ ہے؟ کیا یہ جانتے ہو کہ یہ سورہ نازل کیوں ہوئی؟ کیا اس کے اندر چھپی حقیقت سمجھی ہے کبھی؟ اگر نہیں تو آج کے بعد ہر بار جب تم یہ سورہ پڑھو گے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ بنے رہو میرے ساتھ پورے ویڈیو میں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ الفاتحہ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، مگر اس کو صرف پہلی سورہ کہنا اس کو چھوٹا کہنا ہے۔ اس کے نام ہی دیکھو کتنے نام ہیں اس ایک سورہ کے۔ الفاتحہ کھولنے والی، قرآن کی دروازہ کھولتی ہے۔ ام القرآن، قرآن کی ماں، پورے قرآن کا نچوڑ اس میں ہے۔ ام الکتاب، کتاب کی اساس، بنیاد ہے پورے کتاب کی۔ السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیت ہر رکعت میں۔ الوافیہ، مکمل، اپنے آپ میں پوری۔ الکنز، خزانہ، علم کا خزانہ۔ الشفا، شفا، بیماریوں کا علاج۔ ایک سورہ، 7 نام، ہر نام ایک الگ حقیقت بیان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں پوری جان ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور پورے قرآن میں اس سورہ جیسی کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی۔ پوری انسانی ہسٹری میں کوئی سورہ اس کے برابر نہیں ہے۔ شان نزول، یہ سورہ کیوں نازل ہوئی؟ اب سنو، وہ وقت جب یہ سورہ نازل ہوئی، مکہ کا ماحول، سال تھا نبوت کا بالکل پہلا دور۔ مکہ میں شرک تھا، بتوں کی پوجا تھی، ظلم تھا، غریب مزدور تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، یتیم کی کوئی ویلو نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبدال غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، سوچتے تھے، اللہ کی تلاش میں رہتے تھے، اور پھر وہ لمحہ آیا، جبریل امین تشریف لے آئے، وہی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا بدل گئی۔ سورہ فاتحہ پہلی نازل ہونے والی، علماء میں اسے بارے میں دو رائے ہیں۔ رائے فرسٹ، سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل سورہ ہے مکہ میں۔ رائے دو، پہلی سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، مگر یہ بات متواتر ہے، یعنی بالکل پکی، یہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ نزول کا خاص واقعہ، امام وحیدی اور دوسرے مفسرین نے لکھا تھا، جب نمازوں کا حکم آیا تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا اور اس نماز کے لیے یہ سورہ عطا فرمائی۔ مطلب اللہ نے خود یہ سورہ دی تاکہ بندے اس سے اللہ سے بات کر سکیں۔ سوچو، اللہ نے خود یہ الفاظ سکھائے تاکہ تم اللہ سے کہہ سکو، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تیری مدد مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایک سورہ نہیں، یہ اللہ اور بندے کے بیچ سیدھا تعلق ہے۔ حدیث قدسی، اللہ خود فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک عجیب اور خوبصورت حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیث
جس میں اللہ خود فرماتے ہیں میں نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میری تعریف ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ صحیح مسلم 395۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ میں اور میرے بندے کے بیچ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اللہ خود سن رہا ہے، اللہ خود جواب دے رہا ہے، اور تم نماز میں یہ سورہ میکینکلی طور پر پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ اب چلو آیت بائی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ 3 الفاظ اور پوری زندگی کا فلسفہ۔ اسم، نام، یعنی میں کسی کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شک نہیں، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ الرحمن، بہت مہربان یا رحمت اتنی واسع ہے کہ کافر کو بھی روزی دیتا ہے، دشمن کو بھی سانس دیتا ہے، یہ دنیا کی رحمت ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، یہ خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے آخرت میں۔ یہ رحمت صرف انہیں ملے گا جو اللہ کو مانتے ہیں۔ مطلب اللہ نے اپنا تعریف کرایا، میں وہ ہوں جو سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، اور تم اس سے سن کے بھی ڈرتے رہو، امید نہیں رکھتے۔ آیت فرسٹ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد، حمد کا مطلب صرف شکریہ نہیں، حمد کا مطلب ہے محبت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ دل سے تعریف کرنا۔ جب تم کہتے ہو الحمدللہ، تم کہہ رہے ہو میں صرف تجھے پسند کرتا ہوں، میں صرف تیری تعریف کرتا ہوں، اور یہ تعریف میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، کسی کے پریشر میں نہیں۔ للہ، صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس میں توحید ہے۔ رب، رب کا مطلب پیدا کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا، سنبھالنے والا، اپنے بندے کا خیال رکھنے والا۔ تم سوچتے ہو تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا، نہیں، رب نے پالا۔ ماں باپ ذریعہ تھے۔ عالمین، تمام جہان، انسان، جن، فرشتے، جانور، درخت، پانی، ہوا، سب کا رب صرف اللہ ہے۔ آیت 2۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سنو، یہ 2 الفاظ ایک ہی روٹ سے ہیں، رحم یعنی رحمت، مگر اللہ نے دونوں الگ الگ کیوں فرمایا؟ کیونکہ رحمان وہ رحمت ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کافر، مومن، انسان، جانور، پوری کائنات۔ رحیم
وہ رحمت ہے جو خاص ہے صرف مومنوں کے لیے آخرت میں۔ مطلب اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس کی رحمت نے پوری دنیا کو ڈھکا ہوا ہے، اور میں وہ بھی ہوں جس کی خاص رحمت قیامت میں صرف تیرے لیے ہوگی اگر تو مجھے مانے۔ ایک اللہ، دو رحمتیں، دونوں تیرے لیے ہیں، پھر بھی نا امید ہوتے ہو۔ آیت 3، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ مالک وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام اختیار ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ دن، مگر کون سا دن؟ الدین، جزا کا دن، حساب کا دن، بدلے کا دن۔ وہ دن جب ماں اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی، باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، دوست کام نہیں آئے گا، پیسہ کام نہیں آئیں گے۔ اس دن صرف ایک چیز کام آئے گی، اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جس نے دنیا میں اللہ کو مانا۔ یہ آیت تم سے پوچھ رہی ہے کیا تم تیار ہو اس دن کے لیے؟ آیت 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پوری قرآن کی سب سے امپورٹنٹ آیت ہے، یہاں تک کہ علماء نے کہا اگر پورے قرآن کا نچوڑ ایک آیت میں نکالنا ہو تو یہ آیت ہے۔ سنو، ایاک، صرف تجھے اور کسی کو نہیں۔ لفظ کا آرڈر دیکھو، پہلے تجھے آیا پھر عبادت۔ اس کا مطلب ہے صرف تیری عبادت، کسی اور کی نہیں۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ عبادت اکیلے بھی ہوتی ہے مگر جماعت میں زیادہ قبول ہوتی ہے، اور یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، پوری امت ساتھ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یار، یہ آیت ایک اقرار ہے، ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے۔ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد، تم اللہ سے کہہ رہے ہو میں صرف تیرا ہوں، کسی اور کا نہیں۔ اور جب کہتا ہو ایاک نستعین، تم کہہ رہے ہو میں صرف تجھی سے مانگتا ہوں، دنیا سے نہیں، لوگوں سے نہیں، صرف تجھی سے۔ مگر کیا تمہارا اعمال بھی ہے؟ نماز میں کہتے ہو صرف تجھی سے مانگتا ہوں، اور باہر نکل کے ہاتھ پھیلاتے ہو، ہر طرف سوچنا ہے اس پر۔ آیت 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، راستہ دکھا۔ مگر ایک سوال، تم پہلے سے مسلم ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر ہدایت کیوں مانگ رہے ہو؟ کیونکہ ہدایت صرف شروع میں نہیں ملتی، ہدایت روز مانگنی پڑتی ہے۔ راستہ سیدھا رہنا، اس کے لیے روز اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ ایک دن بھی غفلت اور راستہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ الصراط، راستہ، مگر کون سا راستہ؟ المستقیم، سیدھا سادھا، وہ راستہ جس میں کوئی موڑ نہیں، کوئی اندھیری نہیں۔ یہ دنیا میں ہزاروں راستے ہیں، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، ادھر آؤ یہاں خوشی ہے، ادھر آؤ یہاں سکسیس ہے، یہ کرو یہاں سب کچھ ہے، اور تم روز 17 بار اللہ سے کہہ رہے ہو یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جس میں تیری خوشی ہے۔ یہ مانگ لو سچی طلب سے،
سچی طلب کے ساتھ اللہ ضرور دکھائے گا۔ آیت 6 صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ یہاں اللہ نے 3 قسم میں بیان کی ہے۔ پہلی قسم انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا۔ جب یہ کون ہیں؟ اللہ نے سورہ نساء میں بتایا، وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 69، یعنی پروفٹ، سچ بولنے والے، شہید ہونے والے، نیک لوگ۔ تم مانگ رہے ہو یا اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا۔ دوسری قسم المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود ہیں، وہ لوگ جن کے پاس علم تھا مگر انہوں نے اعمال نہیں کیا، جان بوجھ کر حق چھوڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سوچو، کیا ہم میں سے بھی کچھ لوگ اس قسم میں آ سکتے ہیں جن کو پتہ ہے کیا صحیح ہے مگر پھر بھی نہیں کرتے؟ تیسری قسم الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ یہ وہ ہیں جو علم نہیں، یعنی نصارہ، کرسچین، اس میں داخل ہیں، جو عبادت تو کرتے ہیں مگر صحیح راستے پر نہیں، جذبہ ہے لیکن علم نہیں۔ تو یہ سورہ تم سے کہہ رہی ہے، نہ وہ بن جاؤ جن کے پاس علم تھا مگر انہوں نے اعمال نہیں کیے، اور نہ وہ بن جاؤ جن کے پاس جذبہ تھا مگر علم نہیں تھا۔ وہ بنو جن کے پاس علم بھی تھا اور اعمال بھی تھا، اور اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ آمین۔ سورہ ختم ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ قبول فرما۔ یہ دعا کی سیل ہے، یہ التجا کا آخری لفظ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کے آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک آمین اور سارے گناہ معاف۔ سورہ فاتحہ شفا کا راز۔ کیا تم جانتے ہو سورہ فاتحہ کو الشفا یعنی شفا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک واقعہ سنو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک گروپ سفر میں تھا۔ ایک قبیلے کا سردار کو سانپ نے کاٹا، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سورہ فاتحہ سے رقیہ کروں گا۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، تمہیں کیسے پتہ کہ یہ رقیہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، جیسے ہاں کر دی۔ سورہ فاتحہ جس کی بیماری کا علاج، دل کی بیماری کا علاج، روح کی بیماری کا علاج، جسم کی بیماری کا علاج، مگر صرف تب جب یقین ہو، جب یقین کے ساتھ پڑھو۔ عملیات۔ اب کیا کریں؟ دوستوں، اتنا سب سن لیا، اب ایک کام کرو، آج کی فجر میں یہ کرو، جب سورہ فاتحہ پڑھنے لگو، رکوع دھیرے دھیرے پڑھنا، ہر لفظ فیل کرو۔ الحمدللہ بولتے وقت شکریہ فیل کرو۔ الرحمن کہتے وقت اللہ کی مہربانی یاد کرو۔ مالک یوم الدین کہتے وقت اس دن کی فکر کرو۔ ایاک نعبد کہتے وقت اپنا وعدہ رینیو کرو۔ اہدنا الصراط
کہتے وقت سچی طلب کے ساتھ مانگو۔ آمین کہتے وقت پورے دل سے کہو۔ صرف یہ ایک کام اور تمہاری نماز بدل جائے گی، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ دعا، اللہ سے دعا کرو، اللہم اجعلنا من الجن انعمت علیہم ولا تجعلنا من المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو نے انعام کیا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں۔